اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی ان کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں وہ لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ یہ آیت کریمہ عظیم جملوں، ٹھوس قواعد اور مستقیم عقائد پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہل مسلمانوں کو جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کرنے کا حکم دے دیا، تو یہ بات اہل کتاب کی ایک جماعت اور بعض مسلمانوں پر بہت گراں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی تبدیلی میں جو حکمت تھی اسے بیان فرما دیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کے سامنے جاں سپاری اور تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا ہے، اور رخ اس کی طرف کرنا ہے جس طرف وہ حکم دے، اور اتباع اس کی کرنی ہے جسے وہ شریعت قرار دے دے۔ بس یہی نیکی و تقوی اور ایمان کامل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم و شریعت کی اطاعت پیش نظر نہ ہو تو پھر مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی اور ہدی کے جانوروں کی بابت فرمایا سورہ الحج میں، اللہ تعالیٰ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس طرح تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ ابو علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو۔ یہ کامل ایمان پر مبنی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں نیکی کے تمام انواع و اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے۔ جو شخص اس آیت کریمہ پر عمل کرے وہ گویا سارے اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس نے تمام نیکیوں کو اپنا لیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں کے وجود کی تصدیق کو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے مابین سفیر ہیں۔ اور کتاب پر ایمان لانا، کتاب کا لفظ یہاں اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد وہ تمام آسمانی کتابیں ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان سب کے آخر میں وہ کتاب نازل ہوئی جو ان سب سے اشرف اور افضل ہے، اور وہ قرآن ہے جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کا نگہبان ہے، جس پر پہنچ کر ہر قسم کی خیر و بھلائی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور کامرانیوں پر مشتمل ہے، جس نے سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور جو اول نبی سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔
اور باوجود مال عزیز رکھنے کے دے، یعنی محبت اور رغبت کے باوجود مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل صدقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں صدقہ کرے، جبکہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کی زیادتی کی رغبت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ دہر میں، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تو تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ شکر گزاری کے طلبگار۔ اور فرمایا سورہ آل عمران میں، مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے ہر سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ اور فرمایا سورہ حشر میں، اور وہ ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ یہ ایک دوسرا کردار ہے جو پہلے سے بھی بلند ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت و حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ پہلے ان لوگوں کے کردار کا ذکر تھا جو مال کی محبت کے باوجود دوسروں کو اپنا مال دیتے اور کھلاتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے، ذوی القربیٰ سے مراد انسان کے اپنے رشتہ دار ہیں، اور یہ دوسروں کی نسبت صدقے کے زیادہ مستحق ہیں، جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے، مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی، کیونکہ وہ آپ کی نیکی اور عطیے کے دوسرے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز میں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کے کئی مقامات پر حکم دیا ہے۔ والیتامی سے مراد وہ بچے ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہ ہو، ان کے باپ فوت ہو گئے ہوں اور وہ کمزور اور چھوٹے ہوں اور ابھی بلوغت اور کمانے کی عمر کو نہ پہنچے ہوں۔ والمساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنی خوراک، لباس اور رہائش کی ضرورتوں کے لیے کافی مال نہ ہو، لہٰذا ان کو بھی مال دیا جائے تاکہ یہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر سکیں۔ اور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو مانگتا پھرتا ہو اور 1 یا 2 لقمے یا 1 یا 2 کھجوروں سے لوٹا دیتی ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور نہ اس کے احتیاج کے بابت علم کہ اسے صدقہ دیا جا سکے۔ وہ ابن السبیل سے مراد وہ مسافر ہیں جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، وہ تو اسے اس قدر دیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ اسی طرح جو شخص نیکی کی خاطر کسی سفر کا ارادہ کرے تو اسے آمد و رفت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مال دیا جا سکتا ہے، اسی طرح مہمان کو بھی مال دیا جا سکتا ہے۔ والسائلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اور انہیں زکوٰۃ اور صدقات دیے جاتے ہیں۔ وفی الرقاب سے مراد یہ ہیں کہ ان غلاموں کو دیا جائے جنہوں نے اپنے مالکوں کو یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے انہیں اس قدر مال دیں گے، مگر وہ اس قدر مال انہیں دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وقام الصلاۃ کے معنی ہیں انہوں نے افعال نماز کو ان کے اوقات میں سر انجام دیا اور رکوع، سجود، طمانینت اور خشوع کے ساتھ اس طرح انجام دیا جس طرح شرعاً مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وآت الزکوٰۃ سے مال کی زکوٰۃ مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ رعد میں، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قرار کو نہیں توڑتے۔ اس کے برعکس صفت کو نفاق کے نام دیا گیا ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ وہ سختی اور تکلیف میں اور مارکائے کارزاز کے وقت ثابت قدم رہیں۔ مراد حالت فقر اور ذرا سے مراد مرض کی بیماری کی حالت میں۔ وحین الباس سے مراد مارکائے کارزار
اور دشمن سے مت بھیڑ کی حالت میں۔ والصابرین کو مدح کی وجہ سے منصوب پڑھا گیا ہے۔ اس حالات میں شدت و صعوبت کی وجہ سے صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ان مذکورہ بالا صفات سے متصف ہیں یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے قلبی ایمان کو اپنے اقوال و افعال کے ساتھ سچ ثابت کر رکھا ہے، لہٰذا یہی لوگ سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اسی لیے کہ یہ محرمات میں سے بچے رہے اور طاعات کو سر انجام دیتے رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔